والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ دعوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ کو جوڑ دیا کہ داعی جس چیز کی دعوت دے رہا ہے تو داعی اس بات پر عمل کرنے والا بھی ہو، ورنہ اس کی دعوت بے اثر ہو کر رہ جائیں گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں علماء بنی اسرائیل کی مذمت بیان کی، کہا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم لوگوں کو تو اچھائی کا حکم کرتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم تو اللہ کی کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کہ تم سمجھ نہیں رکھتے ہیں؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ داعی جس چیز کی دعوت دے رہا ہے تو داعی عمل کرنے والا ہو، ورنہ لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ یہ جس چیز کی ہم کو دعوت دے رہا ہے اگر اس کے اندر ثواب اور بھلائی ہوتی تو پھر یہ داعی خود کرتا، یہ نہیں کر رہا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اس میں کوئی ثواب اور بھلائی نہیں ہے، لوگ ایسے سمجھیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب سکھایا کہ داعی جب دعوت دے تو اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعوت کے اندر اثر ہو تو وہ خود بھی عمل کرنے والا ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال اننی من المسلمین، داعی دعوت دینے کے بعد یہ کہے کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دعوت کے کام میں لگنے کے بعد انسان کے اندر ایک غرور اور گھمنڈ آ جاتا ہے کہ میں تو سب سے بڑا کام کر رہا ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی کام نہیں کر رہا ہے، اور شیطان تو ہر وقت انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ کسی نہ کسی راستے سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک تکبر آ جاتا ہے دل کے اندر کہ میں تو سب سے بڑا یہ جو ایک کام کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب داعی دعوت دے تو دعوت دینے کے بعد کہے کہ قال اننی من المسلمین، کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو رہا ہوں، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ جب دعوت کا کام کیا جاتا ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے تو تکلیف اور مصائب کا آنا برحق ہے، یعنی تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں گی جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام کی ہو گئی، اور اس کے بعد آزمائش ان لوگوں کی ہوں گی جن کی زندگی انبیاء کرام کی زندگی کے مشابہ ہوں گی، جن کے زندگی میں طریقے انبیاء کرام سے جتنے زیادہ یہ جو مشابہ ہوں گے اتنی زیادہ جو ہے ان پر تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں گی۔ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائش آئی کیا نہیں آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ جتنا مجھے دین کے لیے ڈرایا دھمکایا گیا اتنا کسی کو ڈرایا دھمکایا نہیں گیا، اور جتنا مجھے دین کے تعلق سے ستایا گیا اتنا کسی کو ستایا نہیں گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف کے وقت میں ہوئی کہ لوگوں نے مجھے وہاں پر بہت ستایا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، اور جب لوگ سزائے دے دے کر اور پریشان کر کر کے تھک گئے، انتھک کوشش کی، اینی چوٹی کا زور لگایا، اور جب تھک گئے تکلیف دے کر تو پھر جو ہے لالچ دینا شروع کر دی، حکومت کی لالچ، دولت کی لالچ، عورت کی لالچ۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ اگر تم میرے سیدھے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دو گے اور میرے جو ہے بائیں ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دو گے تو پھر بھی میں یہ دین اور دعوت کا کام نہیں چھوڑوں گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب ہم دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے ہم جس شعبے میں کام کر رہے ہو دین کا، تو ہم اپنے دل کو بڑا کریں، ہم اپنے دل کے اندر اوروں کو جگہ دے دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوراً ناراض نہ ہو۔ ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں تو ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بھی اپنائیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بڑا حلقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اگر آپ کا دل نہ بڑا ہوتا نا تو اتنی ساری صحابہ کی جماعت آپ کے پاس نہیں بیٹھتی۔ تو اس لیے ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو اپنے دل کو جو ہے وسیع کریں، بد سلوکی کا جواب بد سلوکی سے نہ دے، بلکہ ہم برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ اچھے کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا رہتا ہے،
لیکن اگر برے کے ساتھ بھی اگر ہم اچھا رہ رہے ہیں تو یہ کمال کی چیز ہے، یہ بڑی بات ہے۔ تو اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے کتنا ستایا کہ نہیں ستایا؟ ستانے کے بعد آپ کی مدنی زندگی جو ہے، آپ کی مدنی زندگی جو ہے، وہاں پر جب آپ آئے تو ایک مرتبہ مکہ کے اندر قحط سالی پڑ گئی، جس کو دشکال کہتے ہیں، قحط سالی پڑ گئی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے غلہ بھیجا، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ مکہ والوں کے لیے جنہوں نے آپ کو اتنا ستایا۔ تو ہم دین کا کام کر رہے تو اپنے دل کو بڑا کریں۔ تو یہ چند صفات ہے، اگر داعی ان صفات کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعوت میں 4 چاند لگا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعوت کے اندر اثر رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعوت کو قبول کریں گے۔